ایام تشریق میں روزے کی نیت کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ عید الفطر یا اسی طریقے سے عید الاضحیٰ یا ایام تشریق جس کو کہتے ہیں 11، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ جو ہوتا ہے، تو ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں، 13ویں تاریخ اس کو ایام کیا نام ہے ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ان تاریخ میں روزے کی نیت کرنا درست نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ان دنوں میں روزے کی نیت کرے گا تو اس روزے کو پورا کرنا اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ اور فاسد ہونے کی صورت میں جب اس روزے کو فاسد کر دیا ہے، توڑ دیا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کی قضا بھی لازم اور ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب شریعت میں رکھنے کا حکم نہیں ہے تو پھر توڑنے سے بھی اس کی قضا لازم نہیں ہوگی، بلکہ ایسے روزے کو فاسد کر دینا چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی رکھتا ہے تو انہیں روزے رکھنے سے، ان دنوں میں روزہ رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر بھی اور فقہا کی کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایام 20 میں کیا نام ہے ان ایام میں جو ایام تشریق وغیرہ ہوتا ہے، ان ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے، ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ چنانچہ فتاوی شامی میں ہے والمکروہ تحریما کالعید قولہ کالعید ای و ایام التشریق، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، دوسری جلد صفحہ 375 جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ آگے مزید فتاوی شامی میں ہے وَلَوْ نَذَرَ صَوْمُ الْأَيَّامِ الْمَنْهِيَةِ أَوِ السُّنَّةِ صَحَّ وَأَفْطَرَ الْأَيَّامِ الْمَنْهِيَةِ وُجُوبًا وَقَضَاءَهَا، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، دوسری جلد صفحہ 433 اور 434 پر اس کو نقل کیا جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ اسی طریقے سے روزے کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا اس کے صفحہ 41 پر اس کو نقل کیا، عنوان ہے ایام تشریق میں روزے کی نیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔